السلام علیکم ڈیئر ریڈرز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے، مزے میں ہوں گے، گرمی کو انجوائے کر رہے ہوں گے، چھٹیاں گزار رہے ہوں گے ہمارے ناول پڑھتے ہوئے اور مزے کرتے ہوئے۔ تو جلدی سے سبسکرائبرز جو آپ کا ٹاسک ہے وہ پورا کر دیجئے، ہماری ایپیسوڈ کو پڑھ کے نیچے اچھا سا کمنٹ کر دیجئے اور ویڈیو کو بھی لائک کر دیجئے۔ تو آج ہم حاضر ہیں ایپیسوڈ نمبر 4 کے ساتھ، تو آئیں ایپیسوڈ کو شروع کرتے ہیں۔ خان گھر والوں کے بغیر ہم کیسے نکاح کر سکتے ہیں؟ یہ صحیح نہیں ہے، ہمیں ان کی مرضی کے بغیر یہ قدم نہیں اٹھانا چاہیے۔ ساگن آتش خانزادہ نے اسے یہ کس کشمکش میں ڈال دیا تھا؟ وہ سخت پریشانی سے اپنی نازک انگلیاں آپس میں پھنسائے اس کی جانب دیکھتی ہوئی بولی۔ تو کیا خیال ہے ریڈرز، کیا ساگن آتش خانزادہ منا لے گا اپنی بلیک بیوٹی کو نکاح کے لیے؟ ہمارے والد محترم شاید اجازت دے دیں، لیکن تمہاری ماں اور بہن جو تم سے نفرت کرتی ہیں وہ کبھی ہمارا نکاح نہیں ہونے دیں گی، اور میں چاہتا ہوں ہمارا نکاح ابھی ہو۔ تم مان جاؤ، مجھے بہت ڈر لگا رہتا ہے کیونکہ میں اچھے سے چاچی کو جانتا ہوں۔ وہ اپنی بے بنیاد نفرت کی وجہ سے میری اور چچا کی غیر موجودگی کا فائدہ اٹھا کر تمہاری زندگی کے ساتھ کوئی گیم کھیل سکتی ہیں۔ وہ اپنی نفرت میں اندھی ہو کر یہ سوچے سمجھے بغیر کہ تم ان کی سگی اولاد ہو، وہ تم سے اپنی جان چھڑانے کے لیے کسی چرسی کے بھی حوالے کر سکتی ہیں۔ جب ہمارا نکاح ہوگا تو میں انہیں تمہارے ساتھ کچھ بھی کرنے نہیں دوں گا۔ اگر پھر بھی انہوں نے تمہارے ساتھ کچھ کرنے کی کوشش کی تو وہ میرا غصہ دیکھیں گی، کیونکہ میں نے بہت برداشت کر لیا ہے۔ اس گھر میں ہم دونوں کے اوپر ظلم ہوتے ہوئے دیکھنا اب میں بالکل بھی برداشت نہیں کروں گا، بلکہ اب میں ان کو ان کی نفرت کا جواب نفرت سے دوں گا۔ ساگن آتش خانزادہ نے اسے سمجھا بجھا کر آخرکار منا ہی لیا تھا۔ ساگن آتش خانزادہ نے اسے مسجد میں لانے سے بیشتر ہی فجر کی نماز مسجد میں جماعت کے ساتھ ادا کر لی تھی۔ نعمت حلیم خان کو نماز اور تلاوت قرآن پڑھنے کے بعد ہی وہ اسے یہاں مسجد میں لایا تھا۔ وہ اس کی عبادت کے بیچ کبھی بھی نہیں آنا چاہتا تھا۔ اب وہ لوگ مولوی کے نکاح پڑھوانے کے بعد باری باری نکاح نامے پر دستخط کر کے ہمیشہ کے لیے ایک پاکیزہ رشتے میں بندھ گئے۔ نکاح کے بعد وہ اسے لیے حویلی کی جانب بڑھا۔ اس وقت صبح کے 7 بج رہے تھے۔ جب وہ دونوں اندر داخل ہوئے تو لاؤنج میں سب گھر والوں کو بیٹھے دیکھ دونوں حیرت زدہ رہ گئے، کیونکہ پہلے ان کی صبح اتنی جلدی نہیں ہوتی تھی۔ وہ سب فجر کی نماز پر بھی نہیں اٹھتے تھے۔ نعمت کو ان کی یہ بات بہت سخت بری لگتی تھی، لیکن وہ کیا کر سکتی تھی؟ اس گھر میں اس کو ملازم سے بھی کم درجے پر اس کی ماں اور دادا اور بڑی بہن نے رکھا تھا۔ وہ تینوں اسے کچھ سمجھتے ہی نہیں تھے، بلکہ وہ اسے اپنی پوتی بیٹی بہن تک نہیں سمجھتے۔ بھلا وہ کیسے انہیں کچھ کہہ سکتی تھی؟ لیکن وہ کبھی بھی انہیں ہوش ضرور دلاتی تھی، کیونکہ یہ نیکی تھی کسی غافل کو عبادت کی جانب لے کر آنا، غافلوں کو ہوش میں لانا۔ وہ دونوں اندر داخل ہوئے تو سامنے سب لاؤنج میں بیٹھے سخت پریشان لگ رہے تھے۔ وہ ساگن آتش خانزادہ کا ہاتھ چھوڑ کر تیزی سے کچن کی جانب بھاگی۔ اس وقت گھر کے سبھی لوگوں کو لاؤنج میں دیکھ کر سخت سہم گئی تھی۔ ساگن اسے وہاں سے سہم کر بھاگتے ہوئے دیکھ سب پر ایک جھلستی نگاہ ڈال کر اپنے لب بھینچ گیا، پھر سر جھٹک کر خود کو لاپرواہ ظاہر کرتا اپنے روم کی جانب بڑھنے لگا۔ برخودار اتنی صبح صبح کہاں سے آوارہ گردی کر کے آ رہے ہو؟ اگر تمہیں آوارہ گردی سے فرصت مل گئی ہو تو اپنے بھائی کے ساتھ جا کر پشاور سے اپنی پھپھو زینت خان کی بیٹی پلوشہ خان کو لے کر آؤ۔ آج اسے اور شاہ نواز خان کو اس دنیا سے گئے ہوئے 4 ماہ ہو گئے ہیں۔ ہماری بچی بے سہارا نہیں ہے جو سرفراز خان اس کی شادی اپنے پاگل بیٹے سے کر رہا ہے۔ عقیل خان کی نظر جب اس پر پڑی تو لاپرواہی سے ان سب کو نظر انداز کرتے ہوئے وہاں سے گزر رہا تھا۔ اس کے ان سب کو نظر انداز کرنے پر انہیں بے حد غصہ آیا، تو انہوں نے شدید غصے سے اسے کہہ کر آخر میں دکھ سے اپنے دونوں بیٹوں کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، جو اپنی بہن اور داماد کا سن کر اور بھانجی کا سن کر افسردہ ہو گئے۔
دادا محترم، میں آوارہ گردی نہیں، نماز پڑھنے مسجد گیا تھا، وہاں سے آ رہا ہوں اور پلوشہ کے ساتھ اتنا کچھ ہو گیا ہے، آپ مجھے اب بتا رہے ہیں؟ آپ لوگوں نے پھپھو کے چلے جانے کے بعد اسے ان ظالم لوگوں کے پاس کیوں رہنے دیا؟ آپ جانتے تھے کہ وہ لوگ کتنے خطرناک ہیں۔ مجھے پھپھو اور پھوپھا کے گزرنے کے بعد سے پلوشہ کے لیے بہت زیادہ ڈر لگا رہتا تھا کہ کہیں وہ لوگ پھپھا کے حصے کے لیے اسے نقصان نہ پہنچا دیں۔ دیکھیں، وہی ہو گیا۔ ساغم آتش خان زادہ کی بات پر ان کا سر شرم اور اپنے غافل ہونے کی وجہ سے جھک گیا۔ آگے ان سے کچھ بھی بولا نہیں گیا۔ اس وقت نکاح کا اس نے سوگوار ماحول دے کر بتانا ضروری نہیں سمجھا، اس لیے وہ بعد میں بتانے کا دل میں طے کرتا۔ پھپھو زینت کی بیٹی پلوشہ کے متعلق ان سے باس پرس کرنے لگا۔ اس کی بات پر سب نے شرمندگی سے اپنے سر نیچے جھکا دیے۔ شگفتہ بیگم اور حوریہ کو چھوڑ کر سب اس بات کو لے کر شرمندہ اور پریشان نظر آ رہے تھے۔ اگر وقت پر ان میں سے گاؤں کوئی نہیں پہنچا تو پلوشہ کو ایک پاگل انسان کے سپرد کر دیا جائے گا۔ راحیل شاہ کے پاس اب صرف 20,000 بچے تھے۔ اس نے راشن اور بجلی گیس کے بل وغیرہ بھر دیے تھے۔ اب وہ ان پیسوں سے جو بچ گئے تھے ان سے وہ اپنی ماں اور بہن کے لیے اچھے بوتیک سے کپڑے لینے کے لیے ایک مال میں داخل ہوا تھا۔ وہ عام لباس میں ملبوس اعتماد سے مال میں چل رہا تھا۔ اسے آس پاس چلتے امیر اور دولت کے نشر میں چور لوگوں کی خود کے اوپر ان کی حقارت بھری نظریں محسوس کر سکتا تھا، مگر وہ ہمیشہ کی طرح ان کی حقارت بھری نظروں کو نظر انداز کر کے اعتماد سے چلتا ایک بوتیک کے سامنے آ کر رکا۔ وہ آج بے حد خوش تھا کیونکہ بابا کے بعد آج وہ اپنی ماں اور بہن کے لیے کچھ مہنگا لینے والا تھا۔ اس نے بوتیک کے باہر کھڑے ہو کر خود سے عہد کیا کہ اگر اسے اس کی ماں اور بہن کو اچھا کھانا اور اچھا پہننے کے لیے کپڑا اور رہنے کے لیے خوبصورت گھر دلانے کے لیے اسے اپنے جسم کا ایک ایک حصہ بھی بیچنا پڑا تو بیچ دے گا، لیکن اب وہ انہیں اتنی محنت کرنے نہیں دے گا۔ ماں محلے کی عورتوں کے کپڑے دن رات سینے پر اور اس کی بہن باپ کے بعد ایک کمپنی میں جاب کرنے پر مجبور ہو گئی تھی۔ وہ دونوں آہل شاہ پر اتنا زیادہ بوجھ نہیں ڈالنا چاہتی تھیں۔ آہل بنا بوجھ کے اپنی ڈاکٹری کی ڈگری لے کر ایک قابل ڈاکٹر بن جائے، مگر آہل شاہ ان کی اس بات پر ان سے کبھی کبھی سخت خفا ہو جاتا تھا۔ سر، میں آپ کی کیا مدد کر سکتی ہوں؟ سیلگر نے اسے عام حلیے میں دیکھ کر نرمی سے پوچھا۔ البتہ اس کے عام لباس کی وجہ سے اس کی آنکھوں میں بھی اپنے لیے حقارت دیکھ سکتا تھا۔ کیا آپ مجھے وہ ڈریس دکھا سکتی ہیں؟ مگر وہ اس چیز کو نظر انداز کرتا سامنے خوبصورت پرنٹ کے لان کے سوٹ کی جانب اشارہ کرتے ہوئے بولا۔ کون سا والا سر؟ سیلگر نے بیزاری سے پیچھے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ وہ گرین کلر کا۔ عادل شاہ نے گرین لان کے سوٹ کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ اسے یہ سوٹ اپنی ماں کے لیے بے حد پسند آیا۔ وہ سیلگر کی جانب دیکھتے ہوئے بولا۔ سر، یہ 20,000 کی ہے جو شاید آپ افورڈ نہیں کر سکتے، بلکہ اس پورے مال میں جتنی بھی اشیاء ملتی ہیں وہ آپ کی پہنچ اور اوقات سے دور ہیں۔ ہم جا کر چھوٹے سے بازار سے خرید لیں، یہاں آپ کو آپ کے مطلب کی کوئی بھی چیز نہیں ملنے والی ہے، سو آپ ہمارا اور اپنا ٹائم ویسٹ مت کریں، سیلگر نے قوت سے کہا۔ چٹاخ! اس سے پہلے کہ سیلگر اسے دھکا دے کر باہر نکالتی، کسی نے آ کر اس سیلگر کو زوردار تھپڑ مارا۔ تھپڑ کی آواز پر عاہل شاہ نے سامنے تھپڑ مارنے والے کو دیکھا جو اس کا جگری دوست سائم ملک تھا، جو ایک سیاستدان کا بیٹا تھا۔ بڑے سیاستدان کے بیٹے کی وجہ سے اس کا
سیل گرل پر ہاتھ اٹھانے کی وجہ سے کوئی بھی اپنی غنڈہ گردی اتارنے کے لیے آگے نہیں بڑھا تھا۔ وہاں موجود سب جانتے تھے سائم ملک کا بیٹا اپنے بیٹے سے بہت پیار کرتا ہے۔ اگر اس کے بیٹی کا نام کسی نے جان بوجھ کر خراب کرنے کی کوشش کی تو مصطفیٰ ملک کسی کو نہیں چھوڑے گا۔ تم انسانوں کے لباس سے انہیں جج کرتی ہو۔ مینیجر کہاں ہے اس مال کا؟ مینیجر سائم ملک جو غصے کا تیز تھا، اپنے دوست کے ساتھ اس مال میں بدسلوکی دیکھ کر غصے سے پاگل ہو گیا تھا۔ اگر آج وہ اپنی شاپنگ کے لیے اس وقت یہاں نہ آتا تو یہ سیل گرل اس کے دوست کی غریبی کا مذاق اڑا کر اسے مال سے بے عزت کر کے اور دھکے دے کر باہر نکلوا دیتی۔ یہ سوچ آتے ہی وہ دل ملا کر رہ گیا۔ یس، اینی پرابلم؟ مینیجر کو ایک سیل بوائے نے جا کر بلایا تو وہ سخت پریشانی سے اس بوتیک میں داخل ہو کر سائم ملک سے بولا، پرابلم مجھے نہیں، شاید اس سیل گرل کو میرے دوست کے حلیے سے ہے۔ کیا اس طرح ٹریٹ کرتے ہیں آپ اپنے سے کم رتبے کے لوگوں کو؟ وہ تو میری نظر میں اپنے دوست پر پڑی، ورنہ یہ پتہ نہیں کیا حال کرتی میرے دوست کا۔ سائم ملک نے سخت غصے سے کہا تو مینیجر اس کی بات پر سخت غصے سے اس سیل گرل کی طرف مڑا اور اسے ڈانٹنے کے بعد عاہل شاہ سے ڈرتے ہوئے معافی مانگنے لگا۔ جب عاہل شاہ نے اٹس اوکے کہا تو راحت کی سانس لے کر 2 لون کے سوٹ کے اپولوجائز کے طور پر اسے مفت میں دے دیے، جسے عاہل شاہ اپنی خودداری کی وجہ سے لینے سے منع کرنے لگا، مگر سائم ملک کے اصرار پر اسے لینا ہی پڑا۔ نمرا یہ کیا؟ وہ تمہارے ماچو مین سائم ملک کے ساتھ وہ کل والا ٹیچر کیا کر رہا ہے جس کے ساتھ کل تمہاری بحث ہوئی تھی کالج کے گیٹ کے پاس؟ اس کی دوست عالیہ نے حیرت سے سامنے سائم کی کار کے سامنے اس سے ہنس ہنس کر باتیں کرتے عاہل شاہ کی جانب دیکھتے ہوئے نمرا سے کہا، وہ لوگ مال کے پاس بنے ایک مشہور ریسٹورانٹ میں کھانا کھانے آئے تھے۔ کھانے کے بعد وہ لوگ باہر نکل رہے تھے جب عالیہ کی نظر اچانک ہی سامنے مال سے تھوڑی دور پر کھڑے کار کی جانب چلی گئی تھی۔ مجھے تو لگتا ہے وہ سائم کا رشتہ دار ہے، اس لیے تو گرلز کے ساتھ ساتھ کچھ بوائز کو جن سے وہ چڑھتا ہے انہیں دیکھ کر یونیورسٹی میں کڑوا کریلا چبانے والا۔ سائم ملک اس سے ہنس ہنس کر باتیں کر رہا ہے۔ نمرا عالم خان جو سائم ملک کو ہنس ہنس کر اس بدتمیز انسان سے جلتی نگاہوں سے باتیں کرتے ہوئے دیکھ رہی تھی، اپنی دوسری دوست کی بات پر ہوش میں آ کر اپنی دوستوں کو سخت نظروں سے گھورنے لگی۔ جو سائم ملک کو لے کر گوسپ کر رہے تھے، اسے کسی لڑکی کے منہ سے سائم ملک کی باتیں سننا بالکل بھی پسند نہیں تھا، وہ اس پر صرف اپنا حق سمجھتی تھی۔ وہ ٹیچر اس کا رشتہ دار بالکل بھی نہیں ہو سکتا ہے، اس کے لباس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ خاص نہیں، ایک عام انسان ہے، ضرور اپنی ہمدرد فطرت کی وجہ سے سائم اس کی مدد کر رہا ہے۔ میں نے سنا ہے اس کی مالی حالات ٹھیک نہیں ہیں۔ نمرا عالم خان نے سرخ نگاہوں سے عاہل شاہ کے مضبوط تن پر معمولی لباس کو دیکھتے ہوئے کہا۔ جلدی سے ان پیپرز پر دستخط کرو۔ لڑکی سرخ و سفید پھولوں کی جیسی 20 سالہ پلوشہ شاہ نواز خان سخت ڈری سہمی خوفزدہ نظروں سے سامنے کھڑے اپنے باپ کے بھائی کو دیکھ رہی تھی جو ہاتھ میں رائفل لیے اس سے کہہ رہے تھے، نہیں میں نہیں کروں گی۔ وہ روتی ہوئی زور زور سے نفی میں سر ہلانے لگی تو سرفراز خان نے شدید طیش کے عالم میں آگے بڑھ کر اس معصوم کے سرخ گالوں پر ایک زناٹے دار تھپڑ رسید کر دیا تو وہ اس زناٹے دار تھپڑ کی مار سے پیچھے دیوار سے جا ٹکرائی۔
اگر تم دستخط نہیں کرو گی تو میں تمہیں بھی تمہارے ماں باپ کے پاس بھیج دوں گا۔ اگر اس عمر میں ان کے پاس نہیں جانا چاہتی ہو تو جلدی سے اس نکاح نامے پر دستخط کرو۔ آگے بڑھ کر اس معصوم کے سر کے بال جکڑ کر سرفراز خان نے غصے سے اس کی گود میں نکاح نامہ رکھتے ہوئے کہا، آپ مجھے مار ڈالیں، ایک پاگل سے نکاح کرنے سے بہتر ہے میں مر جاؤں۔ پلوش شاہ نے اپنی تکلیف پر سسکی لیتے ہوئے کہا۔ تھا۔ اس کی بات پر سرفراز خان سخت طیش کے عالم میں اس کے اوپر رائفل چلانے والے تھے، لیکن ساقب آتش خان زادہ کے ان کے عین پیچھے دیوار پر گولی چلانے کی وجہ سے ڈر کر پلوش شاہ سے دور ہو گئے۔ سرفراز خان اپنے سگے بڑے بھائی کی بیٹی کے اوپر تشدد کرتے ہوئے، تمہیں ذرا سی بھی شرم نہیں آئی، اور چند زمینیں غیروں میں نہ جانے کے ڈر سے تم اپنے پاگل بیٹے سے اس کی شادی زبردستی کروا رہے ہو۔ تمہیں تو ڈوب کر مر جانا چاہیے اپنے اس پاگل بیٹے کے ساتھ۔ ساقب آتش خان زادہ شدید غصے میں آ گئے۔ ایک اور اپنی بیٹی کو اپنوں کے ہاتھوں تشدد ہوتے ہوئے دیکھ کر سعدان عالم خان، جو کہ یہ معاملہ آرام سے نپٹانے کے لیے یہاں آیا تھا، اپنے اس سر پھرے سوتیلے بھائی کی اس حرکت پر پیچ و تاب کھا کر رہ گیا۔ لڑکے تم ہمارے ذاتی معاملے کے بیچ میں مت آؤ، ورنہ تمہارے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ سرفراز خان نے ساقب آتش خان زادہ اور سعدان عالم خان کو وہاں دیکھا تو غصے سے پاگل ہو کر ساقب آتش خان زادہ سے بگڑ کر بولا، یہ معاملہ زینت پھپھو کے مرنے کے بعد سے اب ہمارا بن چکا ہے۔ پلوش شاہ اب ہماری ذمہ داری ہے، ہم اسے لینے کے لیے آئے ہیں۔ اگر تم شرافت سے اسے جانے دو گے تو میں تمہیں چھوڑ دوں گا، اگر تم اس معاملے کو اپنی آنا کا مسئلہ بناؤ گے تو میں تمہیں اور تمہارے بیٹے کو زندہ زمین میں گاڑ دوں گا۔ ساقب آتش خان زادہ نے پلوش شاہ کی جانب بڑھتے ہوئے اسے اٹھا کر اپنے ساتھ لگاتے ہوئے کہا۔ تم اسے یہاں سے لے جانا چاہتے ہو تو پھر ٹھیک ہے، میں اسے یہاں سے ایک شرط پر لے جانے دوں گا۔ لڑکے سرفراز خان نے شاطرانہ مسکراہٹ ہونٹوں پر سجا کر اپنی آنکھیں ساقب آتش خان زادہ کے غصے کی سرخی سے سرخ ہوتے چہرے پر گاڑتے ہوئے کہا۔ کیسی شرط؟ ساقب آتش خان زادہ نے حیرت سے پوچھا۔ ساقب آتش خان زادہ، تمہیں پلوش شاہ شاہنواز خان سے نکاح کرنا ہوگا، تمہیں اسے اپنا نام دے کر اس کی ذمہ داری اٹھانی ہوگی، تبھی میں اسے یہاں سے خاموشی سے جانے دوں گا۔ سرفراز خان کی بات پر ساقب آتش خان زادہ کی مانو روح فنا ہو گئی تھی۔ سرفراز خان، تم یہ کیا بکواس کر رہے ہو؟ سعدان عالم خان سرفراز خان کی بات پر شدید غصے سے بولا۔ بکواس نہیں کر رہا ہوں میں، اگر تم لوگوں میں سے کسی ایک نے اس سے بنا جائیداد لیے نکاح کیا تبھی میں اس منحوس کو یہاں سے جانے دوں گا۔ سرفراز خان نے حقارت سے پلوش شاہ کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ اس سے اس لیے نفرت کرنے لگے تھے کیونکہ وہ بھی ایکسیڈنٹ کے وقت اپنے ماں باپ کے ساتھ تھی، لیکن اسے ایک خروش بھی نہیں آئی تھی، اور اسی وجہ سے وہ اسے اپنے بھائی کا قاتل سمجھتے تھے۔ سرفراز خان، یہ بہت ہی گھٹیا سودا ہے تمہارا، مجھے منظور نہیں ہے۔ ساقب آتش خان زادہ کی گرے آنکھوں کے سامنے نعمت کا معصوم چہرہ آیا، وہ سخت غصے سے بولا۔ ساقب آتش خان زادہ، اگر یہ گھٹیا سودا ہے تو یہاں سے چلے جاؤ، اگر اسے یہاں سے لے جانا چاہتے ہو تو خاموشی سے اس سے نکاح کرو، ورنہ بھول جاؤ اپنی پھوپھی کی بیٹی کو۔ سرفراز خان نے صفاقی سے کہہ کر ساقب آتش خان زادہ کو اس مشکل گھڑی میں ڈال دیا جس سے نہ وہ انکار کر سکتا تھا نہ قبول۔ کیا اب پھر سے نعمت کے ساتھ ظلم ہونے والا ہے؟ جاننے کے لیے اگلے ایپیسوڈ کا ویٹ کریں، تب تک چینل کو سبسکرائب کر دیں
آج میرا ایپیسوڈ دینے کا بالکل بھی موڈ نہیں تھا، کیونکہ آپ لوگ کرائٹیریا پر پورا ہی نہیں اتر رہے، نہ اتنے اچھے کمنٹس کرتے ہیں، نہ ویڈیو کو لائک کرتے ہیں، نہ چینل سبسکرائب کرتے ہیں۔ جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ نیکسٹ ویڈیو آپ کو ٹائم پر مل جائے۔ یہ آج آپ کا لاسٹ ڈے ہے، اس کے بعد میں آپ سے دوبارہ نہیں کہوں گی۔ پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اچھے سے کمنٹس بھی۔